اس میں نکرہ نہیں ہے. جب المسیح کہہ دیا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ایک خاص ہستی، جیسے الکتاب، قرآن کو بھی الکتاب کہا گیا لیکن کتاب نہیں کہا گیا. کتاب تو کوئی کتاب ہو سکتی ہے، لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں دنیا میں، لیکن جب الکتاب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص کتاب. وہ خاص کتاب آپ کہہ دیں کہ القرآن ہے، یہ الکتاب جو ہے جس کا میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح یہ المسیح لکھا ہوا ہے، اس میں معرفہ ہے، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں معرفہ کے ساتھ آپ کو اس شخص کی طرف اشارہ کرنا پڑے گا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. المسیح کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم علیہ السلام. اور آگے ساتھ کیا کہا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول. آپ مجھے بتائیں جب قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اور مرزائی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کو اتنی ہچکچاہٹ ہوتی ہے انہیں رسول کہنے میں جس کا صحابی کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ ہچکچاہٹ اس لیے ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمارے آدھے علماء دین ہیں نا، مطلب ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن مطلب ان کے دماغ میں یہ، اگر وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے نا، کوئی مطلب ڈھنگ کی بات کرتے. آیت میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے اللہ کا رسول، بے خدا نے جب کہا ہے کہ المسیح جو ہے نا وہ اللہ کا رسول ہے، اسی لیے مرزا بھی بار بار کہتا ہے میں رسول ہوں. دیکھا نا یہ غلطی کا ازالہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مرزا بار بار اس میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب مجھے ہمارے بھائی جو آتے ہیں، نہیں جی وہ امتی بن کر آئیں گے. یار آپ کو خدا تعالیٰ کے صحیفے پر ایمان نہیں ہے؟ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ غلط لکھا ہے. خدا نے تو واضح طور پہ اسلام کو لکھا ہوا ہے. جی مطلب واضح اللہ تعالیٰ نے آیت میں رسول لکھا ہوا ہے. نشا صاحب آواز نہیں آ رہی. ہاں ایک منٹ آپ دیکھیں، مجھے کوئی آیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کون ہے. جی جی سارے بھائی ذرا ڈبل ٹیپ کریں یار پلیز. شاہ صاحب آ جاتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، تو 1-2 منٹ کے لیے آ جاتے ہیں. دیکھیں جی بالکل شاہ صاحب صحیح فرما رہے تھے، یہ آیت میں اوپر لکھا ہوا بالکل. تو ہمارے بھائی ادھر جاتے ہیں براٹوں پہ، وہ کہتے ہیں جی امتی بن کر آئیں گے جی. ادھر اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ رسول لکھا ہوا ہے. رسول کہنے سے ان کو شرم آتی ہے، لیکن رسول بن کر نہیں آئیں گے، رسول ہوں گے لیکن شریعت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. لیکن رسول کہنے سے شاہ صاحب کہہ رہے تھے ڈرتے ہیں یہ لوگ، ان کو علم نہیں ہے یا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. سرور جٹ صاحب آپ بھی آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کو بات کریں. شاہ صاحب آ جاتے ہیں. نہیں ابھی فی الحال تو کوئی کوشچن نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، بیٹھیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھیں. ہاں جی، نہیں میں بتا دیں آج کا ٹاپک کیا ہے. دیکھیں ٹاپک کوئی نہیں ہے، ہم ان جنرل بات کر رہے تھے کہ مرزا قادیانی کا رسول ہونے کا دعویٰ اور نبی ہونے کا دعویٰ. اور اب ہم بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے بھائیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی یا رسول ہیں
تو انہیں بڑی الجھن ہوتی ہے انہیں اللہ کا نبی یا رسول کہنے میں. وہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام امتی ہو کر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو ان سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ بات بتائیں کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہنے میں کیا پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت 155 ہے، وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ وَقَوْلِهِمْ، ان کا کہنا ہے یعنی یہودیوں کا کہنا ہے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیح، کہ ہم نے قتل کر دیا ہے اللہ کے مسیح کو. کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول بھی ہیں. تو کہا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہہ رہا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے انہیں رسول کہنے میں؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں لگتی اس بات کی. رسول جو ہے نا، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. صحیح حدیث جو بخاری شریف میں ہے اس کے مطابق دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جن میں 315 کے قریب یا 313 کے قریب اللہ کے رسول تھے، باقی سب نبی تھے. رسول وہ ہے جو اپنے ساتھ رسالہ لے کر آتا ہے. رسول رسالت سے، اور رسالت رسالے سے لفظ نکلا ہے. جو اپنے ساتھ رسالہ لاتا ہے وہ کتاب کہلاتی ہے، اور وہ اللہ کا قانون ہوتا ہے، اسے شریعت کہا جاتا ہے. جو لوگ شریعت لے کے آئے وہ رسول ہیں، اور وہ 313 یا 315 بیان کیے جاتے ہیں. باقی نبی جو ہے وہ خبر دینے والا، انباء سے نکلا ہے لفظ. نبی کو اس لیے خبر دینے والا کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر خبر دیتا ہے، اور پہلے سے موجود صحیفے کا اعلان کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا درست طریقہ بتاتا ہے. وہ نبی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح کہہ دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ایک ہی آیت میں بتا دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. کیونکہ رسول اگر آ جائے تو اس کے بعد نبی بہت سارے آ سکتے ہیں. رسول آ جائے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے دوسرے مذاہب سے. عیسائیت میں تو نہیں نبی آئے، اللہ کے رسول آئے عیسیٰ علیہ السلام، وہ نبی بھی تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے. اسی طرح 1200 کے قریب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اہل یہود میں، بنو اسرائیل میں، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں، حضرت جرمیہ علیہ السلام بھی شامل ہیں، اس طرح بے شمار اور انبیاء بھی شامل ہیں. لیکن وہ شریعت موسوی کے ماتحت آئے. شریعت عیسوی کے ماتحت کوئی نبی نہیں آیا، صرف ایک اللہ کے رسول اور نبی. ہر رسول نبی ہوتا ہے. اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممانعت کر دی گئی کسی بھی نئے نبی کے اور رسول. اس کے بعد شریعت کی بھی ممانعت ہو گئی اور نبوت کی بھی ممانعت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کسی مرد کے باپ تم میں سے، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کر دینے والے. بڑی حکمت کی بات ہے. قرآن بڑا، جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ابرار کے ساتھ موت دے. توفنا کا مطلب ہے کہ ہمیں پورا کر، ہماری زندگیوں کو پورا کر. جب زندگی پوری ہو جائے گی تو پھر ایک وقت میں وفات بھی ہوگی، لیکن یہ وفات سے زیادہ کے معنی میں آتا ہے توفنا مع الابرار، کہ ہمیں پورا کر ابرار کے ساتھ، یعنی زندگی میں بھی ابرار جیسا رکھ اور موت میں بھی ابرار جیسی دے. قرآن بڑی بر حکمت بات ہے. اسی طرح جب کہا ولا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
تو کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کر دینے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بڑی پرحکمت بات ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو خدا تعالیٰ نے صاف لکھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور قرآن ایک اور بات کہتا ہے کہ مومن وہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتا ہے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر تو آپ سے پہلے شریعت نازل کی گئی، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہم عیسائی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، لیکن آپ کے بعد آنے والے کسی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا۔ کہ قرآن پاک پورے میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو یہ کہتی ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے پر بھی ایمان لے کر آئے، ہے ہی کوئی نہیں، جی بالکل ایسے ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے ایسی صورت، آیت ہی نہیں ہے یہ۔ جی اور آپ سے پہلوں پر ایمان لانے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں قرآن پاک میں، جی اور آپ پر ایمان لانے کی سینکڑوں آیات۔ قرآن پاک کتاب ہی ختم نبوت کی ہے۔ اب مرزائی کہتا ہے جی ہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، بالکل نبی ہوں گے جناب، نبی تو بہت کم بات ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہوں گے، وہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ یہاں پر میں آپ کو وہ حدیث دکھانا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کو پریشان کر دیتی ہے، اور ایک نہ جاننے والا مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا، میں اس کا کیا جواب دوں ان کو، حالانکہ سوال پوچھنے والا خود جاہلوں کا باپ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کیا سمجھ، یہ عام بندوں کا بھی نہیں، یہ میں نے بہت بندے دیکھے ہیں جو یہ کہنے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے ٹھیک ٹھاک سے نا یہ مولوی ٹائپ بندے بھی ہیں دیکھے ہیں جو رسول کہنے سے ڈرتے ہیں۔ ہاں دیکھیں آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ خدا تعالیٰ کا انکار کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مجھے بتا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوں گے بھائیو، آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوں گے، لیکن وہ کیا نہیں وہ اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں ہر بات کا ایک جواب ہے۔ یہاں پر لکھا ہے لا تقوم الساعہ، کہ وہ گھڑی اس وقت تک نہیں آئے گی۔ اب یہ جناب حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، 2476 اس کا نمبر ہے۔ ذرا بڑی کر دیکھا سب نظر نہیں آتا۔ اچھا پھر آپ کو عربی نظر آئے گی، ایک منٹ میں بڑی کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، آپ یہ پڑھ لیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے۔ یہ اس کی عربی ہے، آپ کو اب نظر آ رہی ہے؟ جی جی ایک منٹ میں الحمدللہ۔ دیکھیں وہ تو اس کے چین آف نریشن ہے، اس کے وہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے۔ چین آف نریشن جو ہے اس پر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو وہ الگ بات ہوگی، لیکن حدیث جو ہے موٹے لفظوں میں لکھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے لا تقوم الساعہ سے شروع ہوتی ہے۔ لا تقوم الساعہ، وہ گھڑی اس وقت تک نہیں آئے گی، حتیٰ یہاں تک کہ ینزل فیکم، نازل ہو جائیں تم میں۔ ولیدہ نہیں ہے، ولیدہ یولیدہ نہیں، انزلہ انزل۔ آپ اگر عرب دنیا میں رہتے ہیں نا اور بس میں کھڑے ہیں نا، بس کھڑی ہوتی ہے نا سٹاپ پہ، تو عرب آپ کے پیچھے سے کہتا ہے انزل یا اخی انزل انزل، آپ کو وہ چیخ کے کہے، آپ کھڑے رہے نا، اترے نا، وہ آپ کو کہے گا یا اخی انزل انزل، نیچے اترو نیچے اترو۔ یہ بہت کامن حرف ہے۔ آپ ایک دن بھی عرب دنیا میں رہیں اور بس میں سفر کریں تو بس کے کھڑے ہوتے ہی آپ وہاں پر ذرا کھڑے رہیں، نہ اتریں تو آپ کو کہے یا اخی انزل انزل انزل۔ تو وہ انزل کا مطلب ہوتا ہے نیچے کی طرف اترنا، اوپر سے نیچے۔ حدیث میں لکھا ہے لا تقوم الساعہ حتی ینزل فیکم، یہاں تک کہ تم میں نازل نہ ہو جائیں، یعنی اوپر سے نیچے نہ آ جائیں، ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے، حاکمن مقسطا،
جو انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے. مرزائیوں نے اس کا حاکم بنا لیا ہوا ہے کہ حاکم ہوگا، فیصلہ تمہارے درمیان کرے گا. ایسا نہیں ہے. مرزائیوں لانتی ہو، اس کا مطلب ہے حکمران، دنیاوی بادشاہ. حکمن مقسطا، آگے حدیث اس کی تصدیق کرتی ہے. فیکسر الصلیبہ، اور صلیب کو توڑے گا. مرزا تو کہتا تھا اوے صلیبیو، میرے مائی باپ، میں تمہارا غلام، تم میرے آقا. الوصیت رسالہ شرط نمبر 4، جو شخص صلیبی حکومت پر ایمان نہیں رکھتا وہ میرے مریدوں میں شامل ہی نہیں ہے. یہ ہے جی مرزا تمہارے لیے، لانتی شخص. کہتے ہیں جو صلیبیوں پر ایمان نہیں رکھتا اور ان کا وفادار نہیں، وہ میرا مرید ہی نہیں ہے. یہ شرط میں سے اب تم نے نکال دیا ہوا ہے. تم ایسے خبیث ہو، مرزے کی کتابیں ایڈٹ کرتے ہو. کہتا ہے وہ یہ تھوڑی وضاحت کر دینا، رسول ہوں گے لیکن ان کی رسالت نہیں چلے گی. رسالت نہیں وہ آتے ہیں، اس پر آتے ہیں بھائی، آتے ہیں، بالکل آتے ہیں. دیکھیں نا، آپ کے دل میں بھی وہی چبن ہے کہ بھئی رسول نہیں ہو سکتے کیونکہ رسول کا آنا تو منع ہے. نہیں میں نہیں، یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اور رسالت ان کی نہیں چلے گی، رسول ضرور ہوں گے. یار اس کا جواب دے رہے ہیں آپ، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جی جی میں اس کا آپ کو صاف جواب دوں گا کہ ان کی رسالت چلے گی یا نہیں. بالکل چلے گی ان کی رسالت، دوڑے گی. بلکہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. لا تقوم الساعہ، وہ گھڑی اس وقت تک نہیں آئے گی، حتی ینزل فیکم، یہاں تک کہ تم میں نازل نہ ہو جائیں ابن مریم، مریم کے بیٹے، حکمن مقسطا، جو عدل کرنے والے حکمران ہوں گے، حکم نہیں ہوں گے. فیکسر الصلیبہ، اور صلیب کو توڑ دیں گے. ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ مائی باپ میں تمہارا غلام، پاؤں کا ہے، میں چاٹوں نیچے سے. وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں، ختم کر دیں گے. ادھر تو 22 فارم ہیں خنزیر کے مرزے کی قبر کے ساتھ. میں کہتا ہوں جتنے خنزیر قادیان میں ہیں کہیں ہے ہی نہیں. وَيَسَعَ الْجَزِيَّةَ، اس کو اس نے یسع الحرب کیا ہوا ہے. ایسے مرزئی خبیث ہیں. اور جزیہ معاف کریں گے کیونکہ حکمن مقسطا کو حکم کر دیا تو ظاہر ہے کہ ہن جڑا آپ بھکھا ننگا ہوئے دے جا سخیا رائے خدا کے نعرے لگا رہا ہو، اس نے جزیہ کون سا معاف کرنا؟ نہ ہو دی حکومت، نہ ہو دی کوئی پیسہ ٹھیلا. تو وجزا الجزیہ، جزیہ معاف کریں گے. وَيَفِيضَ الْمَالُ، اور پیسہ دیں گے. مرزئی لانتی ہو، مرزے تے تاڑے کول پیسہ ٹھگ دے نے کہ دیں جی اللہ کی راہ میں قربانی کریں. یہاں تو الٹ لکھا ہوا ہے وَيَفِيضَ الْمَالُ، اور وہ مال کو تقسیم کریں گے، دیں گے. حتیٰ، یہاں تک کہ لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، کہ کوئی ایک بھی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. انہیں یہاں پریشانی ہو جائے، یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے رسول. اللہ کے رسول ہوں گے، قرآن نے لکھ دیا ہے. اب یہ بھائی سوال کر رہے تھے کہ رسالت ان کی نہیں چلے گی. دیکھو میرے بھائی، بات ایسی ہے کہ دور رسالت جس نبی کے نام سے ہوتا ہے اسی نبی کے نام سے چلتا ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا قیامت کے دن تک، چاہے دنیا کے تمام انبیاء علیہ السلام بھی واپس آ جائیں. جی بالکل صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. دور رسالت جو ہے اب قیامت کے دن تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر پچھلے انبیاء میں سے سارے آ جائیں تو تب بھی دور رسالت کس کا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عہد لیا تمام نبیوں سے، تمام انبیاء سے عہد لیا گیا ہے کہ وہ پیروی کس کی کریں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر لیلۃ الاسریٰ میں جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیں باندھی نماز کے لیے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا امامت کے لیے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں تو آپ اس سے اوپر ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں.
نہیں چاہتا. آپ تو قسم کھاتے ہیں. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے سب کچھ بیچ دیا. بیعت لفظ بے سے نکلا ہے. بے کا مطلب اپنے آپ کو بیچ دینا. لیلۃ الاسریٰ میں تمام انبیاء نے قسم اٹھا لی کہ آپ کی پیروی کریں گے اور کسی کی پیروی نہیں کریں گے. ان میں مرزا کہاں ہے مرزا ہونا چاہیے؟ ہے ہی کوئی نہیں. لیلۃ الاسریٰ میں تمام نبیوں نے بیعت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بات تو یہ صاف ہو گئی کہ پچھلے انبیاء پر ایمان لانے کا بھی حکم ہے اور انہوں نے بیعت بھی کی ہوئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اللہ نے ان سے عہد بھی لیا ہوا ہے کہ کس کے لیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو پھر وہ سارے کے سارے آ جائیں تو وہ کس کی پیروی کریں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ان کی رسالت ختم ہو جائے گی؟ نہیں. اب رسالت کا جواب جو آپ کے دل میں کانٹا چبھتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ شریعت دی ہے. کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل غلط بات ہے. قرآن پاک اس کی نفی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی, سورہ الاعلیٰ کی آخری 2 آیات ہیں. کہتا ہے ان ھذا, یقیناً یہ ہے, لفی الصحف الاولی, پہلوں کو دیا گیا صحیفہ. کہتا ہے قرآن وہی صحیفہ ہے جو ہم نے پہلوں کو دیا. اگر کسی کو شک رہ جائے نا, اگلی آیت میں لکھا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ, یہی صحیفہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور یہی موسیٰ علیہ السلام کو دیا. آپ کو شک ہے اس آیت پر؟ کیوں بھائی؟ آیت پر نہیں کوئی بھی شک. نہیں, اس کا تو یہی مطلب نہیں ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ وہی صحیفہ ہے جو ہم نے پہلوں کو دیا تھا. قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلوں کو بھی یہی قرآن دیا تھا. صحف ابراہیم, یہی ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہے, وہ موسیٰ, اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ ہے. شک ہے آپ کو اس میں؟ نہیں چاہتا. یہ قرآن ہے, آپ انکار کر ہی نہیں سکتے. اب آپ کا دل کہتا ہے یار میں تے سنیا سی الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا. تو جو پہلا صحیفہ بھی یہی ہے تو پھر دین کیڑا مکمل ہویا؟ کیوں بھائی, یہی آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہی بات ہے نا کہ پھر کس دین کی تکمیل ہوئی اگر یہ پہلوں کو بھی یہی دیا تھا؟ تو ایسا ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آیت 9 ذی الحج کو عرفات کے موقع پر نازل ہوئی, اور اس میں حلال اور حرام کے احکامات ہیں, اور آخری احکامات ہیں حلال اور حرام کے. اس کے بعد 61 دن بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ قرآن پاک کی کہا جاتا ہے کہ تقریباً آخری اترنے والی آیات, جو احکام کی آیات میں یہ سب سے آخری آیت ہے جو قرآن پاک کے احکام ہے نا. اور اس آیت کا ایک حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے آپ کے دین کی تکمیل کر دی. آگے دیکھیں کیا کہا, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور آپ پر نعمت تمام کر دی. کس کو مخاطب ہے؟ مسلمانوں کو, اہل ایمان کو. کیا تکمیل کی اس کا قرآن میں ذکر ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, ہم نے اس قرآن کا عملی نمونہ اللہ کے رسول میں رکھ دیا. قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا عملی نمونہ دوسرے انبیاء علیہ السلام نے دکھایا.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اشرف المخلوقات میں بھی سب سے اشرف ہیں، اور رحمت للعالمین ہیں، اور تخلیق باعث کائنات ہیں۔ ایسا کوئی اور نبی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سر۔ اس کا عملی نمونہ دکھانے والی یہ ہستی ہے، یعنی جو عملی نمونہ خدا تعالیٰ کی شریعت کا دکھایا گیا دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے دین کی تکمیل کر دی، آپ کو وہ عملی نمونہ دکھا دیا جس سے بہتر مکمل نمونہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ورنہ تو اعلان یہ ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اگر صرف شریعت ہوتی اور کچھ نہ ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پہ نعمت مکمل کی ہے ہم نے۔ نعمت کیا ہے؟ نمونہ دکھانے والے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ جو شریعت کے احکام ہیں، جب نمونہ کی بات کی جاتی ہے، تکمیل کی بات کی جاتی ہے، تو شریعت کی بات کی جاتی ہے، جس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ شامل ہیں۔ قرآن پاک میں بعض قصص الانبیاء بھی اور بعض دوسرے جو ہیں واقعات بھی سنائے گئے ہیں۔ ان کو علماء دین، بلکہ ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ بات ان پر لاگو نہیں ہوتی، یہ احکامات پر لاگو ہوتی ہے یہ بات۔ تو تکمیل کے لحاظ سے تمام احکامات کی عملی نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور یہ قرآن پاک کی تکمیل ہے۔ ایک بھائی نے ایک دن پوچھا بھی ابو لہب اور ابو جہل کے جیسے لوگوں کا بھی تو ذکر ہے قرآن میں، تو کیا پچھلے صحیفوں میں بھی تھا؟ بھائی پچھلے صحیفوں میں ان جیسے لوگوں کا یقیناً ذکر ہے، لیکن جب تکمیل کی بات ہوتی ہے تو قانون کی تکمیل کی بات ہوتی ہے، شریعت کی تکمیل کی بات ہوتی ہے، رسالت کی تکمیل کی بات ہوتی ہے، احکامات محکمات کی تکمیل کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ تکمیل کا عملی نمونہ رسول پاک نے دکھا دیا۔ اگر آپ قرآن کی یہ بات مان لیں تو پھر تو کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کو الگ سے احکامات دیے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر منصف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک ہی معیار پر پرکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بعد میں آنے والوں کے لیے الگ معیار اور پہلے آنے والوں کے لیے الگ معیار۔ قرآن کا یہ دعویٰ الیوم اکملت لکم دینکم اس بات کی تصدیق ہے، اور ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ اس بات کی تصدیق ہے کہ تمام انسانوں کے لیے معیار جو ہے ججمنٹ کا ایک ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے رکھا، حضرت آدم علیہ السلام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اور قرآن کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو کیا شریعت بدلے گی؟ اللہ نے دعویٰ کیا شریعت تو وہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو شریعت بدلے گی؟ نہیں، اللہ نے دعویٰ کیا شریعت تو وہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کوئی اور شریعت لے کر آئیں گے؟ کیوں بھائی؟ نہیں شاہ صاحب 1,24,000 کی عمر بھی آ جائے تو پھر بھی شریعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نے الگ شریعت کبھی کسی کو دی ہی نہیں ہے۔ جی جی بالکل سب واضح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کون سی شریعت عیسوی آئے گی؟ قرآن تو کہتے ہیں نہ شریعت عیسوی ہے نہ شریعت موسوی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، نام لے کر کہہ دیا کہ یہ وہی صحیفہ ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا۔ اتنا واضح کہا، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو یسرناہ بلسان کا، ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ حل من مدکر، ہے کوئی سوچے یا سمجھے؟
اب ہمارے بھائی چلے جاتے ہیں، ان کا پہلے سوال پر وہ سمجھتے ہیں ناک آؤٹ ہو گیا جی، میرے پاس کیوں نہیں آتا کوئی مرزائی؟ آپ نے دیکھا کسی ماں نے وہ مرزائی جنم نہیں دیا جو یہاں پر آ کے تمیز سے بات کر لے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے جھوٹے ہونے کے اتنے ثبوت ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے کہ ان سے برداشت نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہ کے رسول ہوں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے، خدا تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جو شخص آپ لوگوں کے درمیان آئیں گے وہ المسیح ہیں، ایک خاص مسیح، اس میں معرفہ، وہ المسیح ہے، وہ کوئی عام مسیح نہیں، کوئی مرزا قادیانی ابن چراغ بی بی نہیں ہے گا، وہ المسیح ہے جس نے آنا ہے، اور نازل ہوں گے، انزل فیکم، آپ لوگوں میں اتریں گے اوپر سے۔ اور مرزائی پھر کہتا ہے یہاں پر تو آسمان کا لفظ ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایسے کہتے ہیں بالکل نہیں، آسمان کا لفظ قرآن میں ہے، سورہ الملک میں ہے، آیت نمبر 16 17، ایک کے بعد ایک آیت میں یہ لکھا ہے، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ آمنتم، کیا تم اس پر ایمان نہیں لاتے؟ من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، پھر لکھا ام امنتم، کیا تم کیسے ہو کہ ایمان نہیں لاتے؟ من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہے، خدا تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ یہ تو مرزا بھی مانتا تھا، مرزائی نے مرزے نے جھوٹا کہندے نے دن رات، جھوٹا تو ہم بھی اسے کہتے ہیں، ہم تو لانتی بھی کہتے ہیں مرزے کو۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے رسول کو مار دیا ہے، قتل کر دیا۔ سمجھ گئے؟ تو جب اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہیں، اور اگر آپ قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ نے تو دعویٰ کیا سب کی شریعت ایک ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس عہد میں حصہ لیا ہوا ہے کہ ہم پیروی کریں گے کس کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بیعت کی ہوئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ۔ اگر کسی نے بعد میں نبی بن کر آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسی باتیں ہی نہ قرآن پاک میں بتاتا، جیسے دوسرے صحیفوں میں کہہ دیا کہ بعد میں آنے والے کو مان لینا، بلکہ نام لکھ کر کہہ دیا۔ یہاں تو کسی بعد میں آنے والے پر ایمان لانے کا حکم ہی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو میں آج بھی ایمان لاتا ہوں، جب آئیں گے تب بھی ایمان لاؤں گا۔ اور تیسری آخری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور انعام بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے اللہ کیا تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ نبی کی دعا ہو اور قبول نہ ہو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ہم جیسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرزا کی تو زندگی بھر کوئی دعا نہیں قبول ہوئی۔ مرزا کی تو پیش گوئیاں جنہیں وہ اللہ کے نام پر بہتان باندھتا تھا وہ ظاہر قبول ہی نہیں تھی ہونی۔ تو اللہ کے رسول ہیں، ہر رسول نبی ہوتا ہے، آپ اس کا انکار نہ کریں۔ امتی نبی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، امتی نبی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ یہ اسلام، جو شخص امتی نبی کی اصطلاح کرتا ہے وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ کافر اس کو کہتے ہیں جو قرآن کے ایک حکم کا انکار کرتے ہیں۔ جب قرآن میں امتی نبی ہے ہی نہیں ہے تو آپ کیوں امتی نبی بن کے آئیں گے؟ کیسے امتی نبی؟ کون ہوں گا امتی نبی؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اتنا واضح لکھا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں وہ تو، اور ان کو بطور انعام بھیجا جا رہا ہے۔ اور یہ آیت تو اتنی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے ان کے آنے کا۔ وما کا کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، جب وما کہہ دیا جائے نا عربی زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلق قسم کا، وما مطلب کہ ایسی نہ جس کو ہاں میں بدلا ہی نہیں جا سکتا۔ وما قتلوہ کا مطلب ہے
کبھی قتل نہیں کیا گیا، مطلب اس کے قریب کی بات بھی نہیں کی گئی. وما صلبوہ ہو مطلب کبھی سلیب نہیں چڑھائے گئے، بلکہ سلیب کے قریب بھی نہیں لے جایا گیا. عرب کہاں مرزئی ہوتا ہے؟ کوئی مسلمان عرب مجھے ایک دکھا دو جس نے مرزئیت کو ماننا ہو، جو قرآن پڑھتا ہو اور اس نے مان لیا ہو کہ مرزئی ہونا چاہیے. ہے ہی کوئی نہیں. یہ اودا قبیلے کے یہودی ہیں جو 2-4 پریڈ کرواتے ہیں. یہ ان کو فلسطینی بتاتے ہیں لعنتی، حالانکہ فلسطین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں یہ ملحدین ہیں یا یہ اہل یہود میں سے ہیں. یہاں لکھا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. وہ کہتے ہیں جی مرزئی کہتا ہے ایک دن میں مرزئی ہے، ایک ان کا مبلغ مطلب انچارج کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی یہاں لکھا ولیکن شبہ لہم، ہم نے انہیں شبہ میں ڈال دیا. میں کہا لکھ دی لعنت تیرے مرزئی مربی ہونتے. شبہ کہتے ہیں چہرے کو، اس کے ولیکن اور لیکن شبہ لہم ان کا چہرہ بدل دیا گیا، ان کی شکل کا کوئی بنا دیا گیا. اور موتا اور پرانی انجیل اس بات کی تصدیق کرتی ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں نا، نہیں مانتے کہ وہ ان کو وفات نہیں دی گئی، لفی شک منہم. دیکھ شک کا لفظ آ گیا، شک بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اب شک کا مطلب یہی ہے کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، شک عربی زبان کا لفظ. شبہ چہرے کو کہتے ہیں، شک کو کہتے ہیں، ڈاؤٹ انگریزی زبان میں کہیں تو. کہ لیکن وہ اس بات میں جو اختلاف کرتے ہیں ان کو وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ما لہم بہ من علم، کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اپنے گمان کی پیروی کرنے کے. پھر آگے ایک اور لفظ کا وما قاتلوہ یقینا، ہم نے یقیناً انہیں نہیں قتل کیا. ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا. اب اس آیت سے تو ایک ہی چیز ثابت ہوتی ہے، یہ آیت صلیب کا واقعہ ہے. اور اس سے پہلے جو ہے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ نہ قتل کیے گئے نہ صلیب پر چڑھائے گئے، یعنی اپنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ موجود ہیں. آپ اس آیت کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ خدا تعالیٰ نے ایک کھول کر حقیقت بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے، کہتے ہیں بالکل جھوٹے ہیں. نہ انہیں قتل کیا، نہ انہیں صلیب پر چڑھایا، بلکہ وما قاتلوہ یقیناً انہیں قتل نہیں کیا. جس آدمی کو واقعے کے متعلق انہوں نے صلیب پر چڑھانا ہو یا قتل کرنا ہو تو وہ تو جسم اور روح کے ساتھ ہوتا ہے، یا روح کو بھی قتل کرنا سیکھ لیا مرزئیوں نے؟ آپ مجھے بتائیں، قتل تو اسی کو کیا جا سکتا ہے جس کا جسم ہو، روح کو تو آپ مار ہی نہیں سکتے. شاہ صاحب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مرزائیوں کے علاوہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہے وہ پکا کافر ہے اس آیت کے نظر سے. بالکل نہیں، یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ حامدی جو ہے نا، حامدی وہ کیا بوڑھا سا، نہیں وہ تو لعنتی کافر مرتد ہے. نہیں میں تو یار میں نے اس سے سامنے بیٹھ کر بات کی ہوئی ہے، وہ تو کافروں کا کافر ہے، مرتد ہے. جو بھی وہ پکا کافر ہے. نہیں، جو شخص کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی کافر اور مرتد ہے. سمپل سی بات. جو حیات مسیح کا قائل نہیں وہ کافر اور مرتد ہے. بالکل. اور دیکھیں یہاں اس آیت میں صرف ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ جسم اور روح دونوں کے ساتھ زندہ ہیں اس موقع پر، اور یہ صلیب کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو صلیب جس کا تم کہتے ہو جہاں پر وفات ہوئی وہاں پر وما قاتلوہ یقینا، ان کا جسم اور روح دونوں موجود ہیں. بل کا مطلب ہے اس واقعے کی طرف، اس وقت اور لمحے میں اگر کوئی عربی جانتا ہے نا، یہ کنٹینیویشن ہے اس ٹائم سکیل کی کہ جس وقت یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اس وقت کی یہ بات ہے. بل کا مطلب ہے بلکہ. ٹھیک ہے، رفعہ اللہ الیہ، اللہ دیکھیں قرآن میں رفع کے ساتھ الہ کا لفظ
2 मरतबा आया है कुरान में सिर्फ। इला कहते हैं डायरेक्शन को। जैसे मैं अरबी में बोलूं अना ज़ाहिबुन इलल मस्जिद, मैं एक ख़ास मस्जिद की तरफ, मैं ये भी कह सकता हूँ अना कि मैं ज़ाहिबुन जा रहा हूँ, इलल मस्जिद अल हराम, मैं खाना काबा की तरफ जा रहा हूँ। इला इलल, अना ज़ाहिबुन इलल बैत, मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। जब अल बैत कहूँगा तो मेरा घर होगा। अगर मैं कहूँगा अना ज़ाहिबुन इला बैत तो फिर किसी का भी घर हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा अना ज़ाहिबुन इलल बैत कि मैं एक ख़ास घर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक, तो बात यह है कि इला का लफ्ज़ जो है ना रफ़ा के साथ कुरान की 2 ही आयतों में है। एक आयत नंबर 55 है जो सूरा आले इमरान की है, एक आयत नंबर 155 है जो सूरा निसा की है। इला का मतलब होता है डायरेक्शन। आप बता रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि अना ज़ाहिबुन इलल मस्जिद अल हराम कि मैं खाना काबा की तरफ जा रहा हूँ, तो खाना काबा की तो एक डायरेक्शन है ना। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह की तरफ कौन सी है? आसमान। अअमिनतुम मन फिस समाए अन यख्सिफा बिकुमुल अर्दा फ़इज़ा हिय तमूर, अम अमिनतुम मन फिस समाए, कि 2 मरतबा 16 बास का मैं भूल जाता हूँ, यादाश्त से पढ़ता हूँ ना, तो 2 मरतबा का है कि मेरी डायरेक्शन आसमान है। डायरेक्शन में जाने के लिए रूह की ज़रूरत नहीं, डायरेक्शन के जाने के लिए जिस्म भी होना चाहिए। जब ये कुरान की आयत कहती है ना बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अपनी तरफ अल्लाह ताला ने उठा लिया, तो ये तस्दीक करती है कि ये रफ़ा जिस्मानी है, ये रफ़ा रूहानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है। और रफ़ा का पूरी लुगत लिसानुल अरब और लुगत लिसानुल कुरान में दर्जात का माना ही नहीं है। आगे देखें वक़ा, और अल्लाह ताला जब जिस जगह कहता है, आप पूरा कुरान पढ़ें, मैं तो हर महीने में 2 मरतबा कुरान पाक ख़त्म करता हूँ। आप पूरे कुरान में पढ़ें कि जहाँ पर अजीज़न हकीमा आया है कुरान पाक में, वहाँ अल्लाह ने अपनी ताकत का इजहार किया है। जहाँ भी अजीज़न हकीम, अजीज़ और हकीम की अपनी सिफ़ात बयान की हैं अल्लाह ताला ने, वहाँ अल्लाह ताला ने अपनी ग़लबे और ताकत का जिक्र किया। और यहाँ अल्लाह ताला कहता है वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह ताला यकीनन गालिब और हिकमत वाला है। कि ये ना समझना कि अल्लाह अपनी तरफ उठा नहीं सकता। मरज़ई कहता है कि अल्लाह किस तरह चुक सकता है, मैं नहीं चुक सकता आसमान वाल। शाह साहब देखिए ना, बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा जो कर सकता है वो जिंदा नहीं कर सकता। नहीं, देखें वो अलग बात है जो बगैर बाप के पैदा हुए ना। बात यह है कि कुरान पर ईमान लाना बगैर दलील के आपने ईमान लाना है। बेशक बेशक, जो कुरान के दलील मांगता है वो काफिर है। काफिर है, बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक जो है, एक आयत का भी मुनकर है वो भी पक्का काफिर है। एक लफ्ज का भी मुनकर काफिर है। इनकार करने वाला काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को। जो एक लफ्ज का इनकार कर देना कुरान के एक लफ्ज का, वो काफिर है। और खुदा ताला ने इला का लफ्ज सिर्फ 2 आयतों में इस्तेमाल किया। दोनों मर्तबा अपनी डायरेक्शन का जब अल्लाह ने बताया कि आसमान की तरफ, दोनों मर्तबा सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आया। और किसी के पूरे कुरान में इन 2 जगहों के अलावा इला का लफ्ज ही नहीं है किसी तीसरी जगह पर। आगे खुदा ताला ने मौत का जिक्र कर दिया है ईसा अलैहिस्सलाम। आप देखें वह इम अहलिल किताब है, और उसके बारे में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी एक हदीस भी है। ठीक, कि अगर किसी को ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने के बारे में मतन बयान करता हूँ कि शक हो, तो वो ये आयत पढ़ लिया करे। ये आयत उस हदीस में लिखी हुई है। ये आयत कहती है वह इम मिन अहलिल किताबी,
اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا الا سوائے اس کے لیومنن بہی کہ وہ ایمان لے آئے گا. اب پوری جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے 640 یا 50 برس بعد یا اس کے بھی بعد نازل ہوئی آیا، اور کئی صدیوں بعد آیت نازل ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ مستقبل کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. کس کے لیے؟ عیسیٰ ابن مریم کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. آپ سوچیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو ماضی کا صیغہ استعمال کرتا نا کہ وہ فلاں وقت میں وفات ہو گئی تھی، اب ہم دوبارہ زندگی دیں گے. اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ایک دفعہ موت دے کے دوبارہ زندہ کر دے. قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ متن بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ مجھے دکھا، میرا دل نہیں مانتا کہ موت کے بعد زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی اور پھر 100 برس کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر اٹھایا. خدا تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ موت دے دے اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں کیا. کہا بل رفع اللہ علیہ، میں نے اپنی طرف بلند کر لیا جسم اور روح کے ساتھ. رفع جسمانی ہوا. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت غالب اور حکمت والا ہے. اور پھر کہہ دیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، یعنی کہ مستقبل میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا الا سوائے اس کے لیومنن بہی کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لے آئے گا قبل موت ہی، آپ کی موت سے پہلے. مستقبل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا، آپ اس پر گواہ ہوں گے. پوری آیت مستقبل کے صیغے میں فعل مضارع اور مستقبل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں مرزئی ہونا جہالت کی آخری سیڑھی سے بھی اونچی. بڑی لعنت کا شکار ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ثبوت نہیں. قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر سیل لگاتا ہے، مہر ثابت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ زندہ ہے. قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی زندگی کا ذکر کرتا ہے. خدا تعالیٰ نے اپنی یہ ایکسیپشن بار بار دکھائی ہیں. خدا تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے کہ لانتی مرزیو، یہ اصحاب کہف جو ہیں 300 اوپر 9 سال زندہ رہے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر بازار میں خرید و فروخت کرنے گئے. یہ وہ پورا واقعہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. ہاں سورہ الکہف میں درج ہے. جی جی. اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنے دیر زندہ رہے. کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 1 دن کا کچھ حصہ. میں آپ کو کہتا ہوں مرزئی ہونے کے لیے آپ ایسا مرزئی میرے سامنے لا کر بٹھائیں جس نے کبھی قرآن اور حدیث کو پڑھا ہو. ایسا مرزئی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. جو شخص قرآن اور حدیث کو پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے وہ مرزئی نہیں رہ سکتا. ناممکنات میں سے ہے. یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوں اور مرزئی رہ جائیں. ناممکن. ہاں جی کیا حال ہے شاہ جی؟ شاہ جی سونگے ہونے نے وہ کہنے نے اینے تو جلد نہیں میں موجود ہوں. میں ذرا انسپیکشن اجے تو شاہ جی نے کافی بھی نہیں پیتی. کرتا ہوں آپ کو. اچھا شاہ جی کافی پی لی. ہاں جی میں کہا ستے اٹھے ہو کہ نہیں اٹھے جے؟ نہیں میں اٹھ گیا. میں بس گڈی دی انسپیکشن کرا لواں تے پھر. اچھا آپ ایم او ٹی کرانے آئے ہیں؟ ہاں جی ہاں وہ امریکہ میں تو سٹکر لگاتے ہیں جی جی سکرین پر. جی جی ریکٹینگل چھوٹا سا سٹکر. ہاں جی تو تسی سٹکر بدلوا. اچھا ان کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے امریکہ میں نمبر پلیٹ آدمی کی ہوتی ہے کار کی نہیں ہوتی.
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। वो कहते हैं तू तो अप्लाई कर तेनू नंबर प्लेट तेरी मिलेगी और जेड़ी मर्जी कार ते ला ले। हाँ जी, जिसके लिए वो डेजिग्नेटेड हो जाए ना उसी की होती है, तो फिर वो नहीं, नंबर प्लेट अमेरिका में उस पर आपको कार का नहीं पता लगता, उस पर आदमी का पता लगता है कि किधे कब्जे च है। हाँ जी, यूके में ऐसा नहीं है। पुर्तगाल के अंदर भी, पुर्तगाल में भी यहाँ पर जो है ना स्टिकर लगता है वो पास का। हाँ नहीं वो हमारा स्टिकर होता है ना। हाँ अंग्रेज जो है ना, इधर ठेके हाँ बरतानिया में कार की रजिस्ट्रेशन होती है, आदमी की नहीं होती। तो वो कार को स्कैन कर लेते हैं आजकल। तो पहले एमओटी का आपको एक स्टिकर लगाना पड़ता था। वो जब आप एमओटी कराते थे ना, तो एक मोटा सा दायरे की तरह का ना सर्कुलर सा देते थे स्टिकर, वो आप अंदर लगा लेते थे कि ये एमओटी फलां डेट तक वैलिड है। आजकल नहीं, ये उसके ऊपर शीशे के ऊपर लगा लेते हैं, हमारे यहाँ पर अभी भी है। हाँ नहीं यूके में नहीं कहते हैं कोई नहीं। वो यूके में रोड टैक्स भी होता है ना, यूके में रोड टैक्स भी है, एमओटी भी है, और इस तरह की बहुत सारी खराफात हैं। गाड़ी रखना मुकम्मल तौर पर एक अजाब है, सीधी और सच्ची बात ही है। अच्छा क्रैश साहब, क्या हुआ आपकी कार को? वो तो कुछ नहीं, तरह तरह के वो यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी तो एक टोकन दे दिया इन्होंने, उधर गाड़ी खड़ी कर दी, जगह नहीं है यहाँ पर। नहीं आप कौन से मुल्क में हैं क्रैश साहब, कौन सा मुल्क है ये? मैं डॉक्टर साहब पुर्तगाल में होता हूँ, और अच्छा। स्वीडन में ज़्यादा, पुर्तगाल में होता हूँ ज़्यादातर। तो स्वीडन अच्छा। के अंदर ये मामला तो इतना अच्छे नहीं है। हाँ नहीं वो टिकट तो सबसे ज़्यादा टिकटें बरतानिया में लगती हैं, आपको पता नहीं है इनके। हाँ इन्होंने सड़कें जो है ना इतनी छोटी कर दी हैं, पहले छोटी थी इनकी, हर चीज़ छोटी थी। सबसे ज्यादा I'm gonna be busy, so सबसे ज्यादा टिकटें जो है ना न्यूयॉर्क में लगती है। 2 months early. ऐसा हमारे इधर तो कॉल Yeah, कर because देते I was हैं off, so I said, why not do it before? Yeah, but it's going too much early. I just realized that it's not, it keeps it out. You can't. Oh, yes, you said it. So when you come back in July 1st, Gotcha. Thank you. हाँ ऐसा तो हमारे इधर भी सुबेदार साहब आए। 6 माह बाद कॉल कर देते हैं क्या? गाड़ी चेक करवाने के लिए 6 माह बाद कॉल कर देते हैं। 6 माह बाद हमारे तो इधर कौन से मुल्क में? साउथ कोरिया में खुद अच्छा। कंपनी वाले कॉल कर देते हैं 6 माह बाद। अच्छा हमें तो कोई कॉल नहीं करता। वैसे मैं 3 साल बाद कार बदल देता हूँ। वो बात यह है कि 3 साल तक एमओटी नहीं होती बरतानिया में। नई गाड़ी की होगी ना, है? नई गाड़ी की होगी ना। हाँ नहीं मैं कार जो है ना ये इस मुआहदे के तहत लेता हूँ कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी कार को वापस कर दूंगा। तो फिर वो मतलब ऐसा जैसे कि 2 महीने तू अर्ली आ गया, 2 महीने पहले तक करा सकना। मैं कहा चलो ठीक है। अच्छा तो नहीं माने शाह साहब आज ये मान ताज़ा हो गया, बहुत रूह को सुकून मिला। आज बहुत आपने जो है ना अंदर की जो ना इल्म हमें बख्शा। नहीं सब मुसलमानों को पता होना चाहिए ना। उधर जाते हैं मिर्जाइयों के पास मुंह उठा के, वो कहते हैं नहीं जी उम्मती बन के आएंगे। यार क्या उम्मती लगा रखा है तुमने? हम सब उम्मती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने साफ लिखा है कुरान में। तो वो तो रसूल थे, रसूल हैं, रसूल रहेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके रसूल होने में जी। अगर उधर जाकर बोलेंगे ना रसूल है तो वो बोलेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम रसूल है तो मिर्जा क्यों नहीं आ सकता? ये इस तरह की बहस करेंगे फिर। नहीं देखें वो तो जाहिलाना बहस है ना, क्योंकि मिर्जा जो है उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत नहीं की। उसने लैलतुल इस्रा में पीछे नमाज नहीं पढ़ी। उसने अल्लाह के अहदनामे में उसका नाम ही नहीं है। और कुरान पाक इसकी नफी करता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नया नबी या रसूल आ सकता है।
جو ہے نا یہ نئے نبی پیدا ہونے کی نفی ہے. پہلے والے تو پہلے بھی رسول تھے، اب بھی ہیں. آپ خدا قیامت والے دن تو سب اکٹھے اٹھیں گے. آپ مجھے بتائیں پھر تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی نا مرزائیوں کے مطابق. خیر مرزائیوں کو تو نظر نہیں آنے والا کچھ، وہ سب جہنم میں ہوں گے. تو جہنم سے تو ان کو تو اپنی چیخوں سے فرصت نہیں ہوگی، انہیں کیا پتہ لگے گا جنت میں کیا ہے. وہ تو ہم جائیں گے. کیوں جمروز خان صاحب؟ انشاءاللہ. کیا حال ہے جمروز خان صاحب، ٹھیک ہیں؟ عمران خان صاحب بزی ہیں ابھی. ہاں نہیں وہ اب جہنم میں جو جل رہا ہوگا جی تو اس کو کیا پتہ لگے گا جنت میں کیا ہو رہا ہے. اور اوپر سے بھی آگ کے شعلے آ رہے ہوں گے ٹارچ کی طرح، اوپر سے شوں شوں گر رہے ہوں گے، نیچے سے بھی ابلا پانی میں روسٹ ہو رہا ہوگا، تو اسے کیا پتہ چلنا ہے. صحیح بات. ایک مرزائی آیا ہے کافی دن ہوئے، وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ یار بات سنو، یہ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے، میں نے کہا جی ہوتا ہے، ایسا زبردست ہوتا ہے کہ مطلب کمال کا ہوتا ہے. کہتا ہے یار مینوں تے کسے قبر تو آج تک آواز نہیں آئی ہے. بڑی عجیب بات ہے، ان کو خبر میں سے آوازیں بھی آنی چاہیے. وہ گورو نے جو تجربہ کیا تھا، ہاں وہ امریکہ میں، وہ جو انہوں نے لاشیں جو ہے نا کچھ کو باہر رکھا کچھ کو دفنا دیا. ہاں وہ تابوت میں بند کر کے انہوں نے چیک کیا روح نکلتی کیسے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ شیشے کے اندر سے بھی روح نکال کے لے کے جا سکتا ہے. پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا تھا، انہوں نے کیا 5 آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک کے پاس مائک پاس کر کے بات کریں شاہ جی. انہوں نے جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا گیا ہے. کیا ہوا، کیا کیا جب انہوں؟ وہ شیشہ ٹوٹ کے جو ہے وہ روح باہر پرواز کر کے گئی، تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. نہیں اچھا زندہ آدمی کو انہوں نے ڈال دیا، مطلب کہ وہ ڈیتھ کے نزدیک تھا، تو ہاں انہوں نے شیشے کے تابوت میں بند کر کے اس کو ساری آکسیجن جو بھی اس کو چاہیے تھی چیزیں وہ انہوں نے پرووائڈ کر دی. پر جو تابوت جو شیشے کا تھا وہ پھٹا اور پھٹ کے جو ہے وہ روح پرواز کی. اچھا ایسا ہوتا نہیں ہے شاہ جی. نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی نا ان کو. نہیں پتہ نہیں اس کی کوئی وجہ ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ روح کے بارے میں سورہ واقعہ میں ذکر ہے، تو اگر آپ کبھی سورہ واقعہ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا انسان کو متنفس کہا گیا ہے، وہ ہستی جو سانس لیتی ہے. جی روح کا نکلنا سانس کا بند ہونا ہے. جب آخری سانس آتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا انسان بڑی لمبی سانس لیتا ہے اور بڑی زور کی ہچکی آتی ہے اسے. بعض لوگ خاموشی سے ہوتے ہیں، میں نے ہزاروں کو مرتے دیکھا ہے. آپ کو میں بتاؤں، جب میں ٹریننگ کرتا تھا تو میں نے تو ہر ہفتے 8-10 لوگ تو میری نظروں کے سامنے زندہ آتے تھے اور مر جاتے تھے. وہ جو آتے ہیں نا بلو لائٹس کے ساتھ، جی جی تو بہت ہزاروں کو مرتے دیکھا ہے میں اس بات پر بڑا غور کیا. جو روح کا نکلنا ہے نا وہ سانس کا بند ہو جانا ہے، اور آپ کا آخری سانس جو ہے اس کے ساتھ آپ کی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ شیشہ ٹوٹنے والی ان کو غلطی لگی ہے، شیشہ ٹوٹنے والا کوئی چکر نہیں ہے میرے حساب ہاں نہیں یہ کسی نے کہانی بنائی ہے. شیشہ ٹوٹنے والا کوئی چکر ہی نہیں ہے. آپ شیشہ ٹوٹنے کی ضرورت، یہ کوئی بھائی کا مائک ایکو کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہی میوٹ کر سکتے ہیں، میں میوٹ نہیں کر سکتا. نہیں ذمہ دار بھائی آپ اپنا مائک ذرا میوٹ کریں تو تھوڑی دیر. آپ کے مائک سے ایکو آ رہی ہے. ہاں جب میں بولتا ہوں تو آپشن نہیں آ رہی تو وہ اوپر جائیں نا تو پھر تو یہ آ گئی. آپ ہاں کر دیا، میں نے میوٹ کر دیا ڈاکٹر صاحب. ہاں جی اب ٹھیک ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ شیشہ کوئی روح ایسی چیز نہیں ہے. میں نے اس پر بڑا غور کیا ہے روح پر. میں نے بہت دنیا کو مرتے دیکھا ہے، اور ان کے آخری سانسوں میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں جب آدمی بلو لائٹس کے ساتھ آتا ہے کارڈک ریسٹ کے ساتھ،
यहाँ तो उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ होता है तो उनको CPR देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन उसका नाम है। CPR जो छाती पर दोनों हाथ रख के दबाते हैं और फिर वो मुंह से सांस देते हैं एम्बू बैग के ज़रिए। तो एक ख़ास तरीका है CPR का, आपने देखा होगा। तो उनमें से बाज़ का अक्सर लोगों की बाज़ का रूह निकल चुकी होती है, वो कोशिश करते हैं कि हार्ट को शुरू कर दें, हार्ट को स्टार्ट करना बड़ा आसान है, मैं आपको ये बात बता दूं, लेकिन रूह वापस नहीं आती। इंसान की ज़िंदगी जो है ना, बहुत कम लोगों की वापस आती है।